ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے K21 کے دیکھنے والوں کو میرا بہت سلام۔ آج ہم 26ویں روزے کی سحری پہ جا رہے ہیں۔ 25 روزے مکمل ہو گئے۔ آج آپ نے جمعۃ الوداع بھی گزار لیا۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، ہم بھی روتے رہے کہ ابھی تو ایک جمعہ ہوا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم جمعۃ الوداع بھی گزار گئے۔ جہاں جہاں جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت دعائیں، پیار۔ اللہ پاک پروردگار آپ کے روزوں کو قبول کرے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کو بھی اللہ اس کا ثواب دے، اور اگر آپ کے ماں باپ چلے گئے ہیں تو اللہ انہیں بخشوائے۔ آپ اپنے روزے میں دعا کریں، جب آپ روزے کے وقت کلوز کر رہے ہو تو روزہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت آپ دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے، بلکہ آپ اپنے روزے کو اپنے ماں باپ کو دے دیں تو اور بھی آپ کو نیکیاں اور خوشیاں ملیں گی، کیونکہ یہ مہینہ لمحوں میں کچھ دینے اور کچھ لینے کا ہے۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روزے کے مہینے میں جتنا آپ کوئی خزانہ لینا چاہتے ہیں لے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک وقت، نماز سے لے کے کام، آپ کے ہر چیز پہ اللہ پاک پروردگار اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور انعامات سے نوازتا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے دن آپ ہیں، سوچ لیں یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور بہت مختصر ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں رہنے کے چکر میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو اسی دنیا میں رہ جائیں گے، ہمیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ اپنے اعمال سے، اپنی نیتوں سے اور اپنے کام سے اپنا ایسا کچھ کرو کہ آپ کی جو نیت، آپ کا دل اور آپ کا کام ہے وہ ایسا ہو جائے زبردست کہ آپ اس دنیا کے لیے اپنا کام کرو، کیونکہ ہمیں وہاں مستقل رہنا ہے، یہاں نہیں رہنا ہے۔ یہاں گھر کی فکر کر رہے ہیں تو گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا، گاڑیوں کی فکر ہے، گاڑیاں بھی سب چھوڑنی پڑیں گی، آپ زیور جمع کر رہے ہیں تو زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ ایک ایسی گٹھری آپ کے ساتھ ہوگی جو آپ کے اعمال کی ہے اور جو کسی کو بھی نہیں نظر آ رہی، صرف اور صرف اللہ کے حضور ہوگی۔ تو کوشش کیجئے کہ رمضان کے یہ آخری دن رہ گئے ہیں، اس میں جتنا بھی کچھ ہو سکتا ہے کریں۔ اپنے رشتہ داروں کی، جو کہ میں ہمیشہ بولتی ہوں آپ سے کہ پلیز اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری کریں۔ پتہ نہیں کون مشکل میں ہے، کس کے عید کے کپڑے نہیں بنے ہیں، کون عید کے انتظار میں ہے، ان کے گھر اچھا کھانا نہیں بنے گا۔ ڈھونڈیں اپنے رشتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ اگر کسی سے خفائیں، جائیں سوری خود کر لیں، انہوں نے زیادتی کی ہے بھی تو کوئی بات نہیں، آپ جائیں ان سے ملیں، پیار کا اظہار کریں اور سوری کر لیں، ان کا بھی دل بڑا ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر ان کی غلطی ہوگی تو ان کا ضمیر ان کو خود ملامت کرے گا کہ غلطی بھی ہماری تھی اور ہمارا پیارا ہمارے لیے آ بھی گیا۔ تو پلیز اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماموں خالہ چاچا، آپ اگر سسرال میں ہیں تو اپنی ساس سسر، سب کے دلوں کو ٹھیک کروا لیں۔ بہت اچھا موقع ہے، یہ دن اتنے قیمتی ہے جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان دنوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اور میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بار بار یہی کہوں کہ پلیز، ہم لوگ سب سے پہلے دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ۔ بہت سارے لوگ بہت مشکلات میں ہوتے ہیں۔ آپ شو مارنے کے لیے جو لوگ دنیا کو دے رہے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی آپ سے اس معاملے میں خوش نہیں ہوگا۔ آج جو ہے وہ چونکہ طاق رات گزر گئی اور آج رات جو ہے آپ کی پھر وہی ایک اہم وقت ہے، اہم دن ہے، ڈھونڈنا ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کو۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسوہ حسنہ۔ اب آپ کئی لوگوں کو اس کا مطلب پتہ ہوگا، کئی لوگ جو ہے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات بھی کریں گے۔ K21 کی اسکرین پہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کریں، پوچھیں۔ آج ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اور پھر اگر کوئی سوال ایسا آیا کہ موضوع بدل گیا تو آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک ایسی چھوٹی سی نشست لگائی ہے کہ جس میں ہم اپنے وہ سوالات کرتے ہیں جو ہمارے دلوں میں آتے ہیں، جو ہم جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا۔ اور آپ کو پتہ ہے دین میں یہ اجازت ہے، آپ جس عمر میں بھی ہیں پوچھیں، معلوم کریں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ لمحات
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرے۔ جب انہیں یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔ مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور جہاں اس کا نام لیا جائے کان اور دل مائل ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم سیرت النبی کی نشریات کر رہے ہیں تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تازہ سے تازہ معلومات حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے کہیں کوئی مسنگ ہے تو وہ آپ کو اس محفل سے آپ کی سمجھ میں آئے، اور اگر آپ میں سے جتنے دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی، جہاں بھی، اگر یوٹیوب پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی راہ میں کوئی ایک سوال، اس کا جواب آپ کو مل جائے، اور وہ جواب ملا اور اس سے آپ کا کوئی راستہ بنا تو میرے علماء کرام، میرے نعت گو جو آتے ہیں مہمان، اور میری ٹیم جو اس دن رات یہاں کام کر رہی ہے، اور K21 کے جو مالکان ہیں وہ، ان سب کو اس کا صدقہ جاریہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ کوشش کریں آہستہ آہستہ رسول پاک کی سیرت اور تعلیمات کو منظم انداز میں جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کرتا ہے، کیونکہ نازل بھی اسی پہ ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا، تھوڑی تھوڑی چیزیں اترتی گئیں آسمان سے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن بڑھتا چلا گیا۔ احادیث مبارکہ جو تھی اس کی تعلیمات اور معمولات کا جو مجموعہ ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان حیات ہے۔ گویا قرآن کریم جو ہے حدیث، سیرت اور ان تینوں موضوعات کا مرکز اور محور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موضوع ہمیشہ سے اہل علم کی تحقیق کا مرکز رہا ہے۔ سیرت النبی کا موضوع ایک سدا بار موضوع ہے جس کی رانائی اور یہ ذکر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور نہ مطلب قیامت بھی آ جائے گی تو بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو یہ خوبصورت دنیا بسائی ہے اس کی دلکشی اور رانائی میں اضافہ کرنے اور انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کی عملی زندگی کو دستور دے کر بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ ارض و سما اے مالک ہر دو سرا، معبود موجودات کا کوئی نہیں تیرے سوا، اے خالق ارض و سما، اے مالک ہر دو سرا، معبود موجودات کا کوئی نہیں تیرے سوا، اے خالق ارض و سما، ہر چیز میں تیری نمو جلوہ ہے تیرا چار سو، ہر چیز میں تیری نمو جلوہ ہے تیرا چار سو، قریاب قریاب بکو تیری نشانی جا بجا، اے خالق ارض و سما، کیا مرغ و ماہی، کیا شد
फनाए बहरो बर सजदे में है जिन्नो बशर हर लब पे है तेरी सना ए खालिक़े अर्ज़ो समा हर लब पे तेरा नाम है हर जा है हर गाम है तू दाफ़े आलाम है हर मर्ज़ की तो है दवा है खालिक़े अर्ज़ो समा हुमा राहत माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरती से हमसे आगाज़ करवाया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आपने बड़ा ज़बरदस्त ड्रेस पहना है। ये मैं हमेशा नात ख़्वानों से पूछने का मेरा दिल चाहता है कि आप लोग इतने चमक वाले कपड़े क्यों पहनते हैं? इसकी कोई वजह? नहीं, कोई ख़ास वजह तो नहीं है। हाँ, लेकिन बस एक माइक में बोले ना। कोई ख़ास वजह तो नहीं हाँ। है। महफिलें होती हैं तब भी दिल चाहता है कि इसी तरह के कपड़े पहने, अच्छा लगता है। हुजूर का जश्न होता है मैं ना। सिर्फ मालूमात, मैं अलामा साहब से भी सबसे मालूमात करती रहती हूँ क्योंकि आप लोग मेहंदी भी लगाते हो और चमक वाले कपड़े पहनते हो। मैंने कहा शायद ये अभी आज मैं पूछूंगी भी अलामा साहब से कि जो ख़वातीन बहुत चमक वाले कपड़े और मेहंदी लगाती हैं तो क्या ऐसा है कि हमारे दीन में ये है? हो सकता है मेरी मालूमात में कमी है। खुशी है क्योंकि ये जश्न है हुजूर का। मिलाद का जो असल मतलब उसके जो मायने हैं वो हुजूर की विलादत है, बेशक और हुजूर की विलादत तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। बेशक बेशक बिल्कुल सही। तो सब कुछ उन्हीं के दम से है। बेशक शायर कहते हैं ना कि ये जहाँ नूरे पैगंबर ने सजा रखा है, वरना मिट्टी के इस अंबार में क्या रखा है। बिल्कुल सही। तो ये हुजूर से है सब जी कुछ। बिल्कुल। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान। आप सुनते हैं इसकी कितनी खूबसूरत नात है, बहुत प्यारी। मैं मतलब इतना ज़ाती तौर पे जिसने भी बनाया कमाल बनाया। प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको अस्वा हसना से मुतल्लिक़ हम बताएंगे। मैं अपना बहुत अच्छे, बहुत काबिल और बहुत हरदिल अज़ीज़ अल्लामा ज़ाहिद असलम साहब को खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम ठीक है। थकन वकन तो नहीं हुई? नहीं, 26 रोज़े पे आ गए हैं आप। अभी तो 3-4 आप दिन तो बचे। माशाल्लाह लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, जी, फिर जी। तरावी भी करवा। आप क्यों नहीं करते 6 रोज़ा तरावी? देखें 6 रोज़ा तरावी भी बहुत पढ़ाई है, मैंने पहले पढ़ाता रहा हूँ। नहीं, ये जो 6 रोज़ा तरावी करके लोग जो है मुतमईन होके फिर नहीं, कारोबार में लगते हैं, इसका ज़रा मुझे समझाएं। देखें मेन जो पॉइंट है, मेन मकसद ये होता है कि माह सियाम के तमाम रोज़े रखना हमारे ऊपर ज़रूरी हैं, और पूरे 30 या 29 दिन जो होते हैं उन पूरे 30 या 29 दिन की तरावीहात पढ़ना भी लाजिम है। कुरान को ख़त्म बिल्कुल, करना आराम बिल्कुल। आराम से। कुरान करीम को कम अज़ कम एक मरतबा तो हर हाल में ख़त्म करना है। सही है। वैसे मुसलमानों को इतना जज्बा होना चाहिए कि 29 या 30 दिन के अंदर कम अज़ कम 2 मरतबा कुरान ख़त्म हो तो सुभान हाँ, अल्लाह। बिल्कुल। हमारा जो कि ये होता है कि एक इज्तिमाई सूरत होती है, मरकज़ी हैसियत होती है मसाजिद की, तो चूँकि वो मरकज़ी मस्जिद है जो मेरी मस्जिद है जामा मस्जिद नूर, ये कुरंगी 2 पे कुरंगी है, 2 पे। सेक्टर 33C लगता है। तो वहाँ पर चूँकि पहली रात से लेकर 27वीं शब तक रोज़ाना तरावी मैंने खुद पढ़ानी होती है, और 27वीं शब को फिर कुरान फिर करीम को मिठाई ख़त्म बटती करते है? हैं। हाँ, आप मेरे लिए मिठाई लाइएगा हाँ, 27 कल को। खिलाएंगे आपको है ना, मिठाई। जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि इंशाल्लाह। मैं हमेशा चक्कर में होती हूँ आपसे कुछ खाने के। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं अलामा साहब, पता है क्या, आपके हाथ की बरकत से जो चीज़ मिले ना, ये भी एजाज़ की बात है। अल्लाह ने आपके सीने में कुरान शरीफ उतारा है, और रब्बे करीम ने आपको इतना अहम बंदा बनाया है कि जो उससे लोग आके मशवरे करते हैं, अपनी ज़िंदगी की सुधार की बात करते हैं, इस्तिहारा करवाते हैं। तो वैसे तो मैं आपसे शरारतें करती ही रहती हूँ, लेकिन ये जो आपकी शख्सियत है, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं आपके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, और आपने मुझे थोड़ा सा फ्री हैंड भी दिया है कि छेड़ भी लो इसको। ये आपका बड़ापन है, नहीं और हम सारे अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ ये होती है कि खालिक की कायनात हमारी ये जो नौकरी है कबूल फरमा ले, आमीन बाकी कोई बड़ा नहीं है। आमीन। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसका तकवा ज़्यादा अच्छा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ पर ये कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा सरदार कहे कि मैं तो बड़ा सरदार हूँ तो मैं बहुत बड़ा हो गया। नहीं,
اگر کوئی حبشہ سے آیا ہوا غلام بھی تقوی اور عشق مصطفیٰ دکھاتا ہے تو میرے آقا پھر اس کو بھی کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیتے ہیں، اور پھر میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جب سلمان فارسی تڑپتے ہیں تو پھر ان کو بھی عشق مصطفیٰ میں وہ مقام دیا جاتا ہے کہ سرکار مدینے میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے، محبت کی باتیں ساری۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، دین کی خدمت ہے۔ جو جن کا علامہ صاحب جن کا روزہ 26 پورے ہو گئے، یعنی صبح آپ روزہ کرنے جائیں گے اور پیچھے پورے روزے آ رہے ہیں، جن لوگوں نے روزے ہی نہیں رکھے، میں ان لوگوں کے لیے حضور کے ایک حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ اب حضور کے اصحاب بڑے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آج تک تو ہم نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ آپ نے ایسے آمین فرمایا ہو جب آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوں۔ تو میرے نبی نے پھر جواب دیا، فرمایا کہ جبریل امین ابھی میرے پاس ایک خبر لائے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے والدین موجود ہوں، وہ ان کی خدمت نہ کرے۔ تو میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ آمین، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے یہ دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ بندہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر ہو اور وہ روزے نہ رکھے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے فرمایا آمین۔ تو یہ ایک بدبختی کی باتیں ہیں کہ جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی عبادت نہیں کرتے، وگرنہ یہ رمضان کا مہینہ عشاقان تو چاہتے ہیں کہ کاش کہ پورا سال ہی رمضان ہو، کہ اس کی رونقیں اور بہاریں اتنی ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ یہ بونس کا مہینہ ہے، اس میں آپ نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے فرضوں کے برابر، اور اگر ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اور ہم اس بات پر ہم اصل میں تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، ہم نے ایک رخ دیکھ لیا کہ اس مہینے کے اندر بڑی فضیلتیں ہیں اور بہت ڈبل بڑھا چڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں، جس طرح نیکیاں بڑھا کر دی جاتی ہیں نا، اسی طرح ہم اس رمضان کے مہینے میں جو گناہ کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بھائی جو غلطی ہوگی بالکل اس کا وہ مطلب سزا بھی اتنی ہی ہوگی، بالکل اتنی ہوگی، ایک بڑھ جائے گی، بڑھے گی۔ ایک تو یہ بدبختی کہ رمضان کا مہینہ آیا اور انسان اپنے آپ کو خالق کی بارگاہ میں نہ جھکا سکا، اور دوسری یہ غلطی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر آ کر بھی اس نے احترام نہیں کیا، جبکہ شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے احترام کرنا فرض ہے ہر بندے کا، اور ہر بندے کو چاہیے کہ روزہ رکھے، تراویح قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اب بطور مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اور مشن یہ ہونا چاہیے جو قرآنی پیغامات ہیں اور جو میرے آقا کی احادیث کے اندر پیغامات آئے ہیں، تو پیغام یہی آیا نا کہ رمضان کا احترام کریں، استقبال کریں۔ علامہ صاحب ایک اور دماغ میں سوال آیا، اور آپ کو پتہ ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں، جب میرے دماغ کا کوئی سوال ہے، کوئی نہیں بولتا، میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں اتنا قابل آدمی کے ساتھ موقع ملا ہے بات کرنے کا، اور ایک چینل ہے اس پہ، تو نہ صرف یہ کہ مجھے اس کا جواب ملے گا، پتہ نہیں میرے جیسے کتنے لوگ ہوں گے ان کے دماغ میں سوال آئے گا تو ان کو گھر بیٹھے یہ جواب ملے گا۔ آپ مجھے ایک اور بات بتائیں، جیسے کسی نے نماز پڑھی ہی نہیں، 20 سال 24 سال گزر گئے، پھر ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا رستہ ملا، اس نے نماز شروع کی، اب وہ جو پرانی نماز ہے جو نہیں پڑھ سکے اس کا کیا کریں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑا ہی اچھا سوال کر لیا، ہماری قوم کو اس کی ضرورت ہے۔ اور آج جو جمعہ کا دن گزرا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جمعۃ الوداع، اور ہمارے معاشرے کے اندر 2 غلط فہمی ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس جمعے کو جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھنے سے آپ کے 70 سال کے گناہ بھی معاف، اور جتنی آپ نے نمازیں نہیں پڑھی وہ بھی ساری ادا ہو جائیں گی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اسماء حسنہ پہ ہم نے بات کرنی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ان کے فرامین یہ موجود ہیں کہ فرض ہوتا ہے، اور فرض اس وقت تک آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو ادا نہ کریں، یا جب تک آپ اس دنیا سے پردہ نہ کر جائیں۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مردہ پر تو کوئی احکامات نہیں ہوتے فرائض کے، لیکن جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہیں فرض۔ اب فرض کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرو گے وہ آپ کے ذمہ رہے گا۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آج جیسے جمعۃ الوداع آیا، جو لوگ خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے تو ہماری ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی، وہ غلط فہمی میں ہیں۔ اور کچھ پلاننگ میں بھی ہوتے ہوں گے، بالکل چلو یار نئی نماز پڑھتے پھر جمعہ آئے گا رمضان کا
اس میں پڑھ لیں گے. اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے 3-4 موقعوں پر پلانیں کرنی ہوتی ہے. ایک وہ شب برات جو ابھی گزری تھی, اس پر کہتے ہیں کہ جی اس رات میں جاگو پکی جنت ہے, اور قرآن شب معراج پہ بھی اور ہوتی ہے, شب معراج پر بھی, اور ابھی ایک اور ہوگی جو 27ویں رات آ رہی ہے. بالکل اس میں بھی لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوگی کہ بس یہ ہے کہ اس رات میں 2 رکعت پڑھ لیں گے یا 4 رکعت پڑھ لیں گے. یہ دیکھو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن رب کے قرآن میں بھی کوئی شک نہیں ہے. سبحان قرآن نے کہا نا کہ آپ واقعی الصلاۃ, نماز قائم کریں. اب نماز ہو گئی ہے فرض. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ 20 سالوں سے بندے نے نماز نہیں پڑھی, اب رب العالمین نے اس کو راہ ہدایت نصیب فرمائی, ہدایت کے راستے پر آ گیا, تو اب شرعی طور پر یہ حکم ہوگا کہ جتنی نمازیں اس نے ادا نہیں کی تھیں ان سب کو قضا کی صورت میں ادا کرنا پڑے گا. اور شروع کہاں سے کرے گا, کون سے سال سے؟ 7 سال سے فرض ہے یا نہیں. ہاں یہ بھی بتائیے. یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے, آپ کے تجربات سے ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے. ہاں نا, اچھی بات ہے. لوگ سن رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کسی کو سکھانے یا کوئی شو بازی کے لیے تو یہ پروگرام کیا نہیں. اس پروگرام کا کانٹینٹ ہی ایسا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے معلومات کریں گے, اور اگر ہماری معلومات سے کوئی فیض حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی جزائے خیر دے. کیونکہ یہ K21 کو میں مبارکباد دوں گی کہ ان کے مالکان نے اور ان کے جو ہمارے ہیڈ ہیں فیصل بھائی, انہوں نے یہ موقع ہمیں دیا کہ آپ کریں جو کام. ہم نے کہا وہ کریں جو سب نہیں کر رہے, ہم ایک کام ایسا کریں کہ اپنے دین کے لیے, کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے جس عمر میں بھی ہو آپ معلومات کرو, ہے نا, اور سیکھو. تو جب ہمارے دین نے ہمیں اتنا نرمی دی ہے تو ہم کیوں نہ آپ جیسے لوگوں سے یہ فیض حاصل کریں. بالکل. جہاں تک بات آتی ہے نا اسلامی احکامات کی کہ اسلام بندہ کتنی عمر میں اسلام کے ہدایت کے راستے پہ آ جائے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کو مساجد کا رخ کرواتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم نے مساجد کی طرف جانا ہے. اور جب 10 سال کا ہوتا ہے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مار کے سختی کر کے بھی نماز پڑھوائیں. لیکن وہ جو بندہ اپنی بقیہ نمازوں کی قضا کرے گا نا, شرعی احکامات اس وقت اس پر لاگو ہوں گے جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں جو ہے نا 15 سال عمر ہے, 15-16 کی آ رہی ہے, اور لڑکیوں کی عمر اس سے بھی کم آ رہی ہے. تو حساب بالکل حساب اس طرح لگائے گا بندہ کہ آپ اپنی 15 سال کی عمر سے حساب لگائیں گے کہ اسلام کے احکامات 15 سے لے کے وہاں تک کی جہاں آپ نے نہیں پڑھی وہ کرنا کیا ہوگا. آپ یہ کرنا ہوگا, اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ قضا کیسے کرنی ہے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ آپ 15 سال سے حساب لگائیں گے. اب اگر آپ کی عمر ہے 20 سال تو 5 سال کا دورانیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 1 سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں اس کا بھی حساب لگانا ہے. 365 آ گئے. اب آپ نے ٹوٹل کرنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں 1000 دن. آج کل تو گوگل ہے 2 منٹ میں ٹوٹل بالکل کر لیں گے. مثال کے طور پر 1000 دن ہیں, ٹھیک ہے, تو 1000 دن میں کسی بھی ایک نماز کا حساب لگائیں گے. مثال کے طور پر فجر کا, تو پھر اس میں اس کے ذمہ وہ 1000 دن کی فجر بنے گی 1000. ٹھیک ہے. تو اس میں کرنا کیا ہے کہ ترتیب سے آپ نے چلنا 3 وقتوں کو چھوڑ کر. ایک تو فجر کی نماز کے فوری بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے, اور دوسرا زوال کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی, اور تیسرا یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو آپ کے پاس اب اختیار ہے, آپ چاہیں تو روزانہ کوئی خاص وقت مقرر کر لیں اور آپ 5 نمازیں قضا ظہر سے بعد تو پڑھ سکتے ہیں, ظہر سے اثر, بالکل, یا رات میں پڑھ رات کا بہتر ہے. رات کو کتنے بجے پڑھیں؟ اگر رات جب کو دل کرے پڑھیں, رات کے 12 والا کے بعد یا 12 سے پہلے پڑھے, بعد میں پڑھے. اوقات ممنوعہ 3 ہے بس. اچھا, اس میں کوئی شارٹ کٹ ہے یا نہیں ہے؟ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں نا. شارٹ کٹ بتائیں. دیکھیں جب ہم اپنی ادا کرتے ہیں تو ادا میں تو سنت بھی پڑھتے ہیں, صحیح ہے, ہر چیز پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم قضا میں جائیں گے, قضا ہمیشہ 2 چیزوں کی ہوتی ہے. ایک فرض کی قضا ہوتی ہے, ایک واجب کی قضا ہوتی ہے. اب جب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو عشاء کے 3 وطروں کی بھی ہم قضا کریں گے, اور اگر ہم کوئی اور نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف ہم فرائض کی قضا کریں گے. تو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر سے پہلے اپنی ایک قضا کر لیں. ظہر میں آئے ہیں تو ظہر کی ایک ادا پڑھ لیں, ساتھ ہی ساتھ ایک کرتے رہیں, زیادہ نہیں بوجھ بنائیں. بالکل. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اور اگر روزے نہیں رکھیں, جی یہ بتائیں کہ اچانک آپ کو 20-25 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی, یا 30, 35, 40, 50 کوئی بھی عمر ہو, اس میں اگر ہدایت مل گئی کہ نہیں یار روزے تو رکھنا چاہیے. مثلا آپ کا کوئی پروگرام کسی نے دیکھ لیا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ علامہ صاحب تو کہہ رہے ہیں روزے کی تو بڑی سرزش ہوگی, اور اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا, نہ ماں باپ نے نہ فیملی نے. یہ بھی اس لیے میں یہ تفصیل زیادہ پتہ ہے کیوں کر رہی ہوں, صرف اس لیے کہ آدمی یہ بولتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کہ آپ مجھے سزا دے گا اللہ؟
ایک ہوتا ہے بالکل ہی آدمی، اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے، دونوں کا بتائیے گا، جس کو معلوم ہی نہیں تھا اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح کریں گے، اور اگر جس کو پتہ تھا اور نہیں رکھا اس کا بھی بتائیے گا۔ اصل میں جو معلوم نہ ہونے والا معاملہ ہے، اب اس جدید دور کے اندر تو یہ عذر تو قابل قبول ہے نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ علامہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گھروں کی عورتیں ہیں، ایسے معصوم گاؤں میں رہتے ہیں، وہ یہ گوگل ان کو کچھ نہیں پتا، جتنا بھی ماڈرن زمانہ ہے۔ میں خود گاؤں میں گئی ہوں، میں نے وہاں 11 سال کی بچیوں کو دیکھا ہے، وہ اپنی ماں کی ڈیلیوری کر رہی ہیں، یہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئی ہوئی ہوں۔ اتنا ہے کہ ہمارے یہاں 80,000 عورتیں جو ہیں وہ ڈیلیوری کے دوران مر جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ بالکل ایسا ہی تو ایسے بھی معصوم لوگ ہیں، تو آپ ضرور بتائیے، اگر کسی کان میں آپ کی بات چلی جاتی ہے ہو سکتا ہے اس کی زندگی سنور جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ معلوم نہ ہونے کے جو میں بات کر رہا ہوں نا، تو اس کے اندر چند شرطیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے آ کر تبلیغ ہی نہ کی ہو آپ کے علاقے میں، آیا ہی کوئی نہیں، آپ کے شہر میں کس نے بات نہ کی ہو، مسجد میں، بالکل، اور اسی طرح آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اس ملک کے اندر کوئی مسلمان ہی نہیں ساری زندگی آپ ایسے انگریزوں میں یا کرسچن کمیونٹی میں یا ہندو میں رہے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ بھی تو ہے نا۔ جی، تو اب ایسے ہوگا کہ جب بھی اس کے علم میں آئے گی بات تو فوراً وہ توبہ کرے گا، توبہ کر کے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوگا، جو پچھلے اس نے فرائض ادا نہیں کیے ان کو ادا کرے گا۔ اب بہترین جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا بندہ اگر ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے نا، تو اگر وہ پوری زندگی روزوں کی قضا کرتا رہے تو وہ ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی، ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ یہی سن کے بڑی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے توبہ کی ہے تو آپ کی زندگی کے جتنے بھی روزے ہیں آپ ان روزوں کی قضا کریں گے۔ اب پھر بات پیدا ہوتی ہے کہ بندہ بزرگ ہو چکا، بندہ اب ضعیفی کی عمر میں آ چکا، اب کیا کرے؟ قضا کرنے بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ اب یہاں پر آ کے وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، وہ جو شیخ فانی ہے، ضعیف العمر ہے۔ کسی پر نہیں ہو تو ہاں، اب پیسے نہیں ہیں تو اب میں آپ کو اس کفارے کی طرف لے جاؤں گا جس کا ذکر بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، تو وہ غلطی ہے کہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو ان کو ڈانٹا، نہ یہ فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے، بھئی اللہ کا حکم توڑ کر آئے ہو۔ حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جائیے۔ اب وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بھئی آپ نے روزہ توڑا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 60 دن کے لگاتار روزے رکھیں۔ صحابی بڑے عشق والے تھے، جواب بڑا عالیشان تھا، عرض کرتے ہیں کہ آقا اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت ہوتی تو میں ایک توڑتا۔ اب میرے آقا نے پھر فرمایا ایسا کرو بھائی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہتے ہیں کہ آقا اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ اب حضور نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ اب اس اتنی دیر میں حضور کی بارگاہ میں غلام آئے، انہوں نے ایک کھجوروں کا ٹوکرا بطور تحفہ پیش کیا، کیونکہ سادات کو جو ہے تو تحائف دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ صدقات نہیں دیے جاتے۔ میرے نبی نے قبول فرمایا۔ حضور نے حکم دیا کہ میرا وہ غلام کہاں ہے جو ابھی اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا؟ تو ہاتھ کھڑا کرتے حضور میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا بھئی ہم نے آپ کا کفارہ ادا کر دی ہے، یہ لے جائیے، یہ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، یہ آپ کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، وہ لے کر جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے پورا مدینہ دیکھ لی ہے، لیکن جتنا میں غریب ہوں نا مجھ سے زیادہ غریب کوئی نظر نہیں آیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جائیے، آپ بھی کھا لیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دیں۔ اب دل میں خیال آیا کہ آقا پھر کفارہ کون ادا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ کھجوریں آپ کھا لیں، اپنے گھر والوں کو کھلا دیں، آپ کا کفارہ محمد عربی نے ادا کر دیا ہے۔ تو یہ وہ کفارہ تھا۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ جملہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر توبہ کی ہے، توبہ کے بعد اس نے وہ قضا شروع کر دی، زندگی نے وفا نہیں کی، فوت ہو گیا، تو اب کیا بنے گا؟ اب یہ فائدہ توبہ کرنے کا۔ توبہ کا فائدہ دیکھیے، کسی کا قرضہ دینا بندے نے نیت تو کرے، بندے نے کسی کے ساتھ لین دین کیا ارادہ تو کرے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب جس بندے نے توبہ کر لی اور اس کی پوری 30 سالہ زندگی کے نمازیں بھی باقی ہیں، روزے بھی باقی ہیں، ادھر اس نے نیت کی اور ادھر اس کی جو روح ہے وہ قبض کر دی گئی، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد اس کے اوپر کیا احکامات لاگو ہوں گے؟ اب یہ حکم ہوگا کہ جب بندے نے ارادہ کر لیا، کوشش کر لی کہ میں ادا کروں گا، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، میں روزوں کی بھی قضا کروں گا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جو کمی ہے وہ عرش اولا کر اب اپنے رحمت سے پوری فرما دے گا۔ کسی کا قرضہ دینا ہے، اس نے نیت کی میں دوں گا، فوت ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور جب اپنا فتح مکہ کا دن ہے اور غزوات ہیں
اور بہت سارے غزوات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آئے جو کہ پہلے اسلام میں داخل نہیں تھے، حضور کا چہرہ دیکھا، مسلمان ہوئے، مسلمان ہوتے ہی زندگی نے وفا نہ کی، اور آج اسی میدان میں کلمہ پڑھا اور اسی میدان میں شہادت نصیب ہو گئی۔ آپ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پہلی پوری زندگی میں نماز روزہ نہیں تھا کیونکہ اسلام میں داخل نہیں تھے، تو اب یہ کہاں جائیں گے؟ میرے نبی نے جواب دیا کہ یہ جو میرے پیارے اصحاب ہیں یہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے جو اسلام میں داخل نہیں تھے اس کی تو گرفت ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اسلام میں بندہ داخل ہوگا تو اس پر اسلامی احکامات لاگو ہوں گے۔ اب پھر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے کوئی نماز کوئی روزہ ادا نہیں کیا کیونکہ زندگی نے آگے مہلت ہی نہیں دی، تو وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے، جامع شہادت نوش کر گئے، تو سرکار کی احادیث کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ جنتی بن گئے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ایک بہت اہم ترین خاص پیغام ہے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی ہے، زندگی نے وفا کی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے جو نمازیں نہیں پڑھی وہ قضا کروں گا، جو روزے نہیں رکھے ان کی بھی قضا کروں گا۔ تو اگر آپ کا اس دوران میں انتقال ہو جاتا ہے تو عرش اولا کا رب اپنی رحمت سے آپ کی وہ کمی پوری کر دے گا۔ تو علامہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ جیسے آج آپ کی بات سن رہا ہے اور اس کا دل بدل گیا، بدلنے میں لمحہ نہیں لگتا، بے شک ایسا ہی ہے، اس کی سوچ ہوئی کہ چلو اب میں روزے بھی رکھوں گا انشاءاللہ اور نماز بھی شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو یہ خوف تو نہ ہو کہ نا کہ اب میں نماز کیسے پڑھوں، میں نے تو پڑھی ہی نہیں تھی، اب پتہ نہیں کیا اللہ سے سزا ملے گی، اور پتہ چلا اس نے ابھی نیت کی ہے، یہ 4 دن رہ گئے، نیت کی ہے، ٹھیک ہے، اب اگلے سال کی اس نے نیت کی ہے میں نے روزے رکھنے، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر بالکل اب اس نے نیت کر لی کہ میں آگے بھی روزے رکھوں گا، ظاہر ہے کہ جب خالق کی بارگاہ میں آیا تو توبہ کی ہے کہ میں نے جو پہلے زندگی گزاری میں اس سے نادم اور شرمندہ ہوں۔ اب وہ جو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اگر اس نے نیت کر لی، شروع کر دیا قضا کرنا، اور یہ بھی ارادہ کر لے کہ میں عید کے بعد قضا کروں گا، ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ جو کمی ہے عرش اولا کا رب اپنی رحمت سے کمی پوری کرے گا اور وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ کیونکہ دیکھو دیر آیت درست آیت والا جملہ تو ہے نا، خالق فرماتا ہے کہ آپ کی جب تک سانسیں آ رہی ہیں نا، سانس نکلنے سے پہلے تک جب بھی میرا بندہ لوٹتا ہے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہوں۔ قبول کر لیتا ان تطلع الشمس، یہ سورج کے طلوع ہونے کی بات ہے، یعنی جب آپ کی زندگی کا سورج طلوع ہو اس سے پہلے آپ جو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو خالق کی بارگاہ میں آئیں، لوٹیں، یہ نہ سوچیں کہ آپ نے پوری زندگی کہاں گزاری۔ جب آپ کو پوری دنیا چھوڑ دیتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا مولا ہوں، میں تو نہیں چھوڑتا، تو بندے کا انتظار ہوتا ہے، بھی نہیں ہے، نہیں چھوڑتا، بہت خیال رکھتا ہے اللہ۔ بالکل۔ اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو بڑی ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو روزہ رکھ لے، تو نماز پڑھ لے، وہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، ان کی کیا سزا ہوگی؟ دوسروں کو ہدایت دے رہے ہیں خود کر نہیں رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے لیے دیکھیں ایک بہت بڑی وعید ہے قرآن کریم کے 28ویں پارے کے اندر، یہ بنی اسرائیل کے علماء کی، وہ عالم تھے نا بنی اسرائیل کے صحیح، لوگ، بنی اسرائیل تو قرآن کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جو تورات کو اپنے اوپر لادے پھرتے ہیں، اٹھائے پھرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ گدھے کی طرح ہیں، کمثل الحمار، ہمار عربی میں ہمار گدھے کو کہتے ہیں، ہاں مثل اس گدھے کے ہے کہ جو اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں بنتا۔ تو یہاں پر بھی اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایسا مبلغ بنا پھرتا ہے کہ جو لم تقولون ما لا تفعلون، خود تو کرتا نہیں ہے اور اوروں کے لیے کہتا ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، لیکن بالکل ہمارے نبی کی جو سیرت ہے نا، ہمارے نبی کا جو انداز ہے، آپ پہلے کام کرتے اور پھر اپنے اصحاب کو حکم فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور سوال میرے دماغ میں آ گیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑا یوں دکھا بھی رہے ہوتے ہیں، تسبیح چل رہی ہوتی ہے، بڑا یہ سب کرتے ہیں، لیکن ان حقوق کو اور ان فرائض کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ان پہ ڈالے، ان کا کیا ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں یا یعنی خود بڑا نیک کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ان کو کہا گیا ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کرو، کسی سے زیادتی نہیں کرو، کسی کا مال نہیں چھینو، کسی کو دھوکہ نہیں دو، کوئی بھی ایسی بات جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو خفا کر رہے ہیں، اس کا پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے تو وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت کے دروازے پر بیٹھا رہے گا،
اور اندر نہیں جائے گا، بھلے وہ مجاہد ہو، بھلے وہ کوئی غازی ہو، بھلے وہ کوئی شہید ہو، بھلے وہ کوئی عالم ہو، بھلے وہ کوئی قاری ہو، بھلے وہ کوئی حافظ ہو، کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ اللہ کوئی بندہ یہ ہے کہ نمازوں پہ زور دیتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، رب العالمین نے یہ جو قیامت کا دن بنایا ہے نا، یہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کون ہے جس نے حقوق العباد پر عمل کیا ہے۔ بندوں کے بڑے حقوق ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علامہ، اپنی آنکھوں سے، میں ہمیشہ وہ بات کرتی ہوں جو میں نے دیکھی ہے، میں کسی کے مفروضے میں نہیں، میرے دل میں جو سوال آتے ہیں آپ سے کرتی ہوں۔ میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے، سوری میں عورت ہوں لیکن میں عورت کی کبھی آپ کو پتہ ہے غلط طرفداری نہیں کرتی، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو ساس کی شکل میں نمازی ہیں، 5 وقت کی، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، صبح سب کر رہی ہیں، لیکن ان بیٹیوں پہ وہ اتنا ظلم کرتی ہیں اور زیادتی کرتی ہیں جو ان کے گھر دوسرے گھر سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں، ان کی کتے جیسی زندگی ان لڑکیوں کی ہوتی ہے، تو کیا ان کا وہ قرآن اور نماز قبول ہو جائے گا؟ دیکھیں یہاں پر حضور کی بارگاہ میں ایک عورت کی بات کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ بہت بد اخلاق ہے اور اس کے گھر والے بڑے تنگ ہیں، صحیح، اور گھر والے تنگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ عمومی طور پر جب بہو آتی ہے نا تو ہماری خواتین اس بہو کو بہو سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، وہ اس کو نوکرانی اور خادمہ کا بالکل درجہ ایسا دیتے لگتا ہے وہ خرید کے لے آئی ہیں کسی جی کی جی، بیٹی یہ بہت ظلم ہے۔ ہاں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں اس طرح کے خاتون کا ذکر کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ نماز روزہ، انہوں نے کہا حضور بڑی نمازی ہے، عبادت کرتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، لڑائیاں جھگڑے کرتی ہے، نہیں بد اخلاق بھی نہیں ہے، میں جو پوچھ رہی ہوں اس میں بد اخلاقی بھی نہیں ہے، بڑا دنیا کے سامنے ایسا اپنے کو پالش رکھا ہے، نماز قرآن اور میٹھی میٹھی پیاری سب، لیکن اندر فطرتاً وہ ظالم عورتیں یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی طلاق کروا دیتی ہیں، اس لڑکی کو گھر سے باہر کر دیتی ہیں، دیکھیں اور بچی کا قصور نہ بھی ہو اس کو، تو کیا اللہ نہیں پوچھے گا اسے؟ بھائی وہ تو دنیا میں ذلیل ہو جائے گی نا۔ نہیں ہوتی ہیں علامہ صاحب، میں آپ سے بحث کروں گی، نہیں ہوتی ہیں، دنیا ان کو ایسا بناتی ہے، اور یار یہ تو اتنی نیک عورت ہے ماشاءاللہ پر، اور اندر سے وہ اتنی مکار اور اتنی گنداؤنی عورتیں ہوتی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اس سے سوال کر میں اب آپ کو قرآن کی آیت سے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ ہاں مجھے یہ جواب کہ دے۔ یہ بھی ایک سزا ہے کہ جب آپ اہل نہیں ہیں، اور آپ اہل نہیں ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی اچھی ہے، یہ بھی ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ بھئی لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہو جاتے ہیں ان باتوں پر جو ان کے اندر ہیں نہیں، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت اچھا بندہ ہے، قرآن کہتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ شیطان ان کے وہ بد کرداریوں کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ کون سے پارے میں بتائیں؟ یہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ ہے 20ویں پارے کے اور اندر۔ کون سی آیت ہے یہ 20ویں آیت تو یاد نہیں ہے، لیکن پہلا 20ویں پارے میں پہلا پاؤ چھوڑ کے دوسرے پاؤں میں، کیونکہ یہ جو ہم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا قرآن کے، اللہ رب کریم نے آپ کے سینے میں قرآن اتارا ہوا ہے، جب آپ جواب دیتے ہو تو آپ سارا مفصل، اور دیکھیں میں آپ سے یہ بھی کنفرم کرتی ہوں کہ مجھے بتائیں اس سے کیا ہوتا ہے، جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، کیا پتا کسی کی زندگی اس ایک بات سے سدھر جائے، اسے پتہ ہی نہیں ہو کہ میں کیا ظلم کر رہی ہوں، اور میں بڑی معافی سے کہوں گی مرد سے زیادہ عورت ظلم کرتی ہے، اور عورت پہ جس لڑکی کو وہ بڑی نیک بنا کے بڑے چاؤ سے جا کے رشتے مانگ کے لاتی ہیں، بڑا دکھاتی ہیں اوہو ہم تو یوں ہی ہوں، وہی اس لڑکی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک میں نے کہا نا کہ یہ بھی ایک سزا ہے۔ آپ دیکھو کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر سیاہ دھبے لگ جاتے ہیں نا، قفل لگ جاتا ہے، تو فرمایا کہ ان کو ان کے گندے عمل بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ یعنی کہ اگر بہو پر ظلم کر رہی ہے تو وہ سمجھتے کہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں، یہ رب کی ناراضگی ہے۔ بھئی اللہ نے آپ کو اندھا کر دیا نا، بھئی آپ کو حق کی پہچان ہی نہیں رہی، آپ کو غلط اور صحیح میں تمیز ہی نہیں رہی، لوگوں کے نظر میں بڑی بنی ہوئی ہے، وہ اللہ بھی ایک کی سزا نظر ہے، وہ بھی ایک سزا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ یہ گمان نہ کریں کہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں، یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے، لیکن یہ ایک زیادتی ہوتی ہے جب وہ لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن میں اس کے متعلق ہے تو یہی وہ تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ بھی خوش ہوتا ہے کہ واہ لوگ تو مجھے واہ واہ کر رہے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، وہ یہ سوچیں بھی نہ کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسی خواتین، ایسی جو ساسیں یا عورتیں ہیں جو اپنی بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں،
وہ ظلم کرنے کی وجہ سے اپنے کردار کو اپنے اعمال بیٹھی کو بھی رہیں گی نا برباد باہر. کرتی ہیں. باہر قرآن اور ان کے نماز تو کام نہیں آئے گا, کچھ جنت سے بھی تو باہر کام ہوں گے. نہیں آئے گا. اور اس طرح کی عورتیں باہر بیٹھی رہیں گی کہ کوئی تو آئے ہمیں بچا کر لے ہائے جائے. ہائے ہائے. تو بچنا ہے نا, تو پھر اس میں مکافات عمل والا جو مسئلہ ہے نا, ہاں. اب آپ ذرا دیکھنا, ذرا تحقیق کر کے, جو خواتین اپنی بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں نا, اللہ نہ کرے کہ ان کا کردار ان کی بچیوں پر آئے, لیکن اس معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نا, ایسا ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے. آپ کسی کی بیٹی کو ستایا, ہاں. آپ کی بیٹی کی شادی ہو کر گئی ہے, یہ وہ اس کو ستاتے ہیں. مکافات عمل تو آئے گا نا. وہ تو ہو اب رہا ہے. بیٹی بے قصور بھی اس کے ساتھ آئے گا, اور وہ بالکل. سوچیں گے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہمارے. بالکل. اور یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن چونکہ ہمیں ایک بریک لینی ہے, بڑا ضروری ہوتا ہے ٹی وی والوں کو کہ بریک لیں. اس میں ٹیلی ویژن میں آئل نہیں ڈالتے بریک کا, لیکن بریک لینا پڑتا ہے. اگر آپ کو یہ موضوع اچھا لگ رہا ہے, ہم جو باتیں کر رہے ہیں, ویسے ہمارا موضوع آگے آئے گا, کیونکہ ہمارے اہل تشریح جو علامہ صاحب تھے وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے, تو ہم نے ایسی گفتگو کی جو ہمارے دل میں سوال تھے. جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر دونوں سے ایک طرح کے سوال ہوں گے. تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں. آپ کا دل چاہے واپس آئیے, اگر آپ کو کچھ اور دیکھنا ہے, کوئی گانے وانے دیکھنے کچھ ہے تو دیکھیں, آپ جانیں آپ کا ایمان. بریک. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ. آج ہم نے موضوع لیا تھا اسوہ حسنہ. آپ سوچ رہے ہوں گے ہم اس موضوع پہ نہیں آئے. اصل میں ہوتا یہ کہ موضوع تو ہم رکھ لیتے ہیں, لیکن ہم بات چیت وہ بھی کرتے ہیں. جیسے میرے گھر سے میں نکلی اور میرے ذہن میں سوال آیا, میں نے, اور یقین کریں ناظرین, میں جو خود دیکھ کے میں علامہ صاحب سے قرآن کی روشنی میں اس کا جواب چاہتی ہوں. میری سوچ یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس کرسی پہ لا کے بٹھایا, ایک ایسا میزبان بنایا کہ جو دین سے متعلق بات کر رہا ہے, تو میں اسی دین کے احترام میں ان زندگیوں کا جن کو میں سسکتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیا میں اس کا جواب طلب کر سکتی ہوں؟ کہ میں نے تو ایک دیکھا ہے, اس پورے معاشرے میں پتہ نہیں کتنی خواتین ہوں گی جن کے ساتھ ایسے ظلم ہوتے ہوں گے. اس معاشرے میں, اس پاکستان میں, ہندوستان میں اور دنیا میں, پتہ نہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے لنڈن اور امریکہ تک میں یہ ظلم دیکھے. آپ سمجھتے ہیں نا وہاں جا کے تو آدمی ڈالر کا اور پاؤنڈ کا, نہیں, وہاں بھی میں نے دیکھا ہے. یہاں سے بیٹیاں لے جاتے ہیں بڑے احترام سے, بڑا پیار سے, اور گھر والے ایسے خوش ہوتے ہیں, ہماری بیٹی تو امریکہ جا رہی ہے, ہماری بیٹی تو لنڈن جا رہی ہے. اسی خوشی میں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے یہ بچی جب وہاں جائے گی تو اس کے پر کیا ظلم ہوں گے. میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ان کے پاس ایک جوڑا ہوتا ہے, وہ اسی میں رگڑا کھا رہی ہوتی ہیں. آپ یہاں سمجھتے ہو کہ وہ تو لندن اور امریکہ میں, وہ وہاں نوکر کی طرح ہوتی ہیں. میاں جائے کلب چلا جائے, چاہے دوسری عورت رکھی ہو اس نے, لیکن کیا ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھ, کیونکہ آپ لوگ اپنی بیٹی خود بڑی خوشی سے دے دیتے ہو. یہ نہیں سوچتے ہو جس کو آپ نے پھولوں کی طرح پالا ہے, جو آپ اپنی بیٹی کو اتنی اہتمام سے بڑا کر رہے ہو, اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا. وہ وہاں سے سک رو رہی ہوتی ہے, اس کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے. کم سے کم اپنے گھروں میں, اپنے رشتوں میں, اپنے بچوں میں دیکھیں اپنے رشتے. کم سے کم آپ کی اپنی کوئی بہن بھائی ہے, اس کو اپنی بیٹی دو گے نا تو اس کو چیک بھی کر سکو گے, اس سے کبھی لڑ بھی سکو گے. آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے سے جدا کر کے نہ سمجھیں کہ یہ اسی لیے پیدا ہوئی ہیں کہ اس کو ظلم ہی کرا جائے, ان کو بالکل لاوارث کر دیا جائے گا. نہیں کریں ایسا. آپ اس کا بھی میرے خیال پوچھا جائے گا کہ آپ لندن امریکہ کے شوق میں, علامہ صاحب میں نے لندن میں امریکہ میں ایسی بیٹیاں دیکھی ہیں, بخدا انہوں نے میرے پیر پکڑے, بولا خدا کے لیے میری ماں کو جا کے میرے باپ کو بتاؤ, زیبا باجی آپ میرا یہ ایڈریس ہے, اس پہ جا کے بتاؤ ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہمیں بلا لیں, ہمیں نہیں رہنا امریکہ لندن میں. اس لیے تو اسلام کے اندر حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ جب شادی کریں نا اپنے کف میں کریں, یعنی اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ خاندان داروں میں. دو اچھے بچے, غریب ہیں تو کیا ہوا, اگر نوکری نہیں ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے آپ شادی کرو, نصیب بدلنے شروع ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بیٹی کے, آپ نے پرسوں میں قرآن کے اس سے بتایا تھا نا کہ جب شادی ہوتی ہے تو بیٹی کا نصیب, پھر اس کے بعد اس کی اولاد کا نصیب. بالکل ایسا ہی ہے. یہ چکر میں ہے, وہاں بھیج دو, دبئی چلی گئی, اور بڑے بولتے ہیں ہماری بیٹی تو دبئی میں ہے, یہ نہیں پتا تمہاری بیٹی وہاں کس مصیبت میں. اچھا, اس میں یہ بھی لوگ بولتے ہیں نا کہ جو گھر سے بیٹی کو رخصت کر دیا نا, کر دیا تو گئی, ایک جملہ یہ بولتے ہیں کہ بس بیٹا اب واپس نہیں لوٹ, جنازہ آئے گا. پرانی عورتیں بولے نا, یہ بہت غلط ہے. کیوں نہیں بول رہے؟ عورتوں کا بھی بات بولے نا, آپ کیوں نہیں بول رہے؟ دو عورتیں گھر میں رکھی ہوئی اور بولتے نہیں ہو.
بولا کرو نا کیا بولتی ہیں. بالکل یہی بولتے ہیں کہ آپ اب کی ایسے بیوی نہیں تو ہے نہیں نا. بولے گی اپنی بیٹی کو کہ جا تیرا نہیں جنازہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بالکل. صحیح ہے. ہماری طرف سے بالکل الحمدللہ سب نظام بہتر ہے. صحیح ہے نا. کوئی شکر ایسی ہے. بات نہیں ہے. اور شکر ہے. اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ کیونکہ ابھی چلی میں نے ہیں. آپ سے سوال کیا کئی لوگ اوپر سے بڑے وہ ہوتے ہیں جی. بائنڈ نہیں کرنا نہیں ہوتے ایسی ہیں کوئی بات نہیں ہے. ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو بولتے ہیں لیکن خود ان کے گھروں میں. علامہ صاحب اگر اس کو میں تو جب بولتی ہوں کچھ تو لوگ ذرا سا اس کو مزاح میں سمجھتے ہیں لائٹ بول نہیں. میں بخدا وہ بات بولتی ہوں آپ سے وہ پوچھتی ہوں کہ میں نے جو خود دیکھا ہے دنیا بھر میں گئی ہوں. لوگ ادھر یہ ہوتے ہیں کہ یار یہ بڑے خواب ہیں. بخدا میں نے روتے ہوئے میں نے جو بتایا نا مولا پنجتن پاک کی قسم میرے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ایک لڑکی نے کہا میرا گھر فلانی جگہ ہے زیبا آپا ایڈریس لے لو. میرے گھر والے پوچھتے ہی نہیں ہے جا کے صرف اتنی اطلاع دے دو کہ مجھے بلا لیں مجھے یہاں نہیں رہنا. یہ زیادتی ہے. دیکھیں بیٹی اچھا ہمارا معاشرہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ بیٹی جب تک ہمارے پاس ہے اس کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. جب ہم نے رخصت کر دیا اس کے حقوق ختم ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میرے رسول اللہ کا دین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹی کے حقوق ہمیشہ رہتے ہیں. بے شک جب وہ شادی ہو جائیداد تک میں ہے. بالکل. اور جو ابھی میں نے کل سوال کیا تھا جائیداد تک میں اگر اس کی شادی ہو گئی وہ اربوں پتی بھی آپ نے کہا ملے تو گی اس کو حصہ دینا. آپ نے جواب دیا تھا نا بالکل. اربوں پتی بھی ہے تو اس کو دینا. یہ ساری چیزیں میرے تو دماغ میں رہتا ہے نا جب میں آپ کے جواب سنتی ہوں. میں کہتی ہوں کہیں اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع ملے میں دنیا میں ایسی جگہ ہوں جو یہ بات آئے تو میں آپ کے ریفرنس سے اس کو جواب دوں کہ مجھے ایک مستند مولانا نے جس نے تعلیم بھی حاصل کی علم بھی ہے قرآن بھی ہے سب کچھ ہے اس کے بعد یہ جواب دیے. میں آپ کی نمائندہ ہوں گی نا اس وقت. آپ لوگ نہیں بھی ہوں گے تو وہ گواہی اللہ دے گا کہ ہاں یہ بندی اگر جواب دے رہی ہے تو آپ کے سنی ہوئی بات سے میں دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ریفرنس سے اپنے علم سے جواب دیتے. اور مجھے اتنا بھی اطمینان ہے آپ ان علماء میں سے نہیں ہیں جو 5,000 کا چیک لے کے فتویٰ بھی دے دیتے ہیں ہماری مرضی کا. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور میں اتنے بڑے چینل پہ بیٹھ کے یہ بات اس لیے کرتی ہوں کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ ہم بات سچ کر رہے ہیں. جیسے ہم لائیو بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کوئی بتائیں. آج ہمارا موضوع جو ہے ہم خوش آمدید کہیں گے. اعجاز احمد بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ تم پہنچے تو صحیح خیر سے. نہیں ٹریفک ملا تھا. آج 5 تاریخ ہے نا بیٹا سب کو ملی ہے وہ اور اب بالکل آخری سارے شوہروں کا منہ عورتوں نے یوں موڑ کے نا شاپنگ سینٹر پہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل اتنے جس جگہ سے میں آ رہا ہوں اتنی مہنگی دکانیں ہیں وہ کہ ہم نہیں تصور میں اپنے فیملی کے لیے نہیں تصور کر سکتے کہ میں وہاں پر جا سکوں گا. اور وہاں پہ ایسا رش لگا ہوا ہے کہ شاید وہ انہوں نے کوئی مفت بانٹ رہے ہیں بلکہ ایک کے اوپر ایک فری دے رہے ہیں. وہ ایسا وہاں پر مطلب رش لگا ہوا ہے. اس کے اوپر ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایسے سوال کر دوں. اور خواتین اندر ہیں اور مرد بیچارے بچوں کو سنبھال کے. آپ یہ بتائیں کہ عورت کو تیاری بہت کرنی ہوتی ہے نا عید کی. ٹھیک ہے آپ کا کیا خیال ہے ہم جیسے جو آرٹسٹ ہیں کتنی تیاری کرتے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ مجھے تو کوئی آئیڈیا یہ دونوں فکے بیٹھے ہوئے آپ بتائیں کوئی آپ آئیڈیا کا نہیں. خیال. بھائی دیکھیں جو سنی سنائی باتیں ہیں کہیں پر دیکھا کہیں پر سنا وہ تو یہ ہے کہ جو اب آپ تو اس فیلڈ سے اس فیلڈ کی طرف آ گئی ہیں. نہیں آ نہیں گئی ہوں بچپن سے ہوں شروع سے ہوں. کام اپنا وہ میرا روزی ہے نا وہ کر لیا میں نے. لیکن یہ والا کیوں میں نے بتایا نا میرا باپ جو ہے وہ خود اصل میں حافظ قرآن میرے دادا حافظ قرآن تو میرا ماحول کیا ہوگا. میرے باپ کو تو نکال دیا تھا ہماری جو کمیونٹی ہے نا انہوں نے کہا آگ کر دیا. اس نے بیٹی کو ٹی وی پہ کام کرنے کی اجازت دی. آپ کو سچ بول رہی ہوں میں. اب اس میں آپ کے سوال کا جواب تو خود ہی آ جائے گا نا کہ ہماری آج کل کے بچے بچیاں جو فیشن کرتے ہیں آپ بتائیں یہ کہاں سے دیکھ کے کرتے ہیں؟ ارے چندہ یہی ہمارے آرٹسٹ ہیں. آج کل تو وہ دن ہی نہیں. میں نے پرسوں ہی آپ سے کہا تھا کہ ہم نے جب کام کیا تو ہماری ماں کو کہا یار یہ کتنی غلط جگہ بیٹی تمہاری. آج تو ہر بیٹی ناچ رہی ہے ٹک ٹاک پہ اس پہ. ان کا کیا یہ سارے اپنا سامان آخرت برباد کر رہے ہیں. نہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں عذاب. ہاں وہ عذاب تو جمع ہو رہے ہیں. ہاں آج ہمارے جو وسیم صاحب ہیں انہوں نے جو موضوع ہمیں دیا تھا جو ہماری کمیٹی موضوع بناتی ہے میرے ساتھ ڈسکس ہوتا ہے تو آج ہم نے سوچا تھا اسوہ حسنہ پہ بات کریں. لیکن وہی بات ہے ان کے لیٹ ہونے سے ہم اس میں ہوئے کہ چونکہ ہم جو وہ پتہ ہی کیا ہے جو بات گفتگو چل رہی ہے اس کو جاری رکھیں. ہم اس موضوع کو انشاءاللہ کل پرسوں یا پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے. کیونکہ جو بات چل رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں شامل ہو جاؤں. ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. آپ چاہتے ہیں اس میں اسوہ حسنہ پہ نہیں آئے. اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتی ہیں اس پہ بات کریں. تھوڑا سا پھول بکھیر دیں گے اس پر بھی. ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 منٹ میں انشاءاللہ کر دوں گا. پتہ ہے کیا چاہتی ہوں کہ آپ اسوہ حسنہ کے بارے میں بتائیں کہ ہے کیا. کیونکہ ہمارے پڑھنے والے دیکھنے والے ابھی بھی بہت ساری بیٹیاں اور بیٹے لا علم ہیں
किसी के बच्चों को कोई बताने वाला नहीं है, नौकरों पे पल के बड़े हो रहे हैं, नानी दादा कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि अम्माओं ने अपनी ख्वाहिश से अपना मेरा घर मेरी जन्नत अकेले एक फ्लैट ले लिया और बोला नहीं सास के साथ नहीं ऐसा ही है। उधर है, बच्चों को बताने वाला नहीं। पहले ये होता था, हम अपनी नानियों दादियों के साथ रहते थे, वो हमें समझाती सीरत थी, रसूल कहानियाँ सुनाती थी, रसूल की कहानी, फलाने अंबिया की कहानी, तो हमें मालूमात होती थी। आज नहीं है, आज ज़्यादा होता है तो बच्चा कहता है चलो यार गूगल देख लेता हूँ, पता चल जाए, चाहे गूगल उसको कुछ बता रहा हो। मैंने आपको बताया ना गूगल में मेरे लिए क्या लिखा है, जी बताया आप लाहौर की पैदाइश है। मैं लाहौर पैदा हुई, पढ़ा भी लाहौर में, और मेरा एक बच्चा भी है। बगैर शादी के कैसे बच्चा हो सकता है, अंडे से हो सकता है? अरे हंस रहे हैं आप, हाँ ये झूठे लोग हैं, ये हर खबर झूठी होती है। झूठी बातें ऐसा हैं। ही और यहाँ जो है कुछ लोग समझते हैं वही नाउजुबिल्ला कुरान है, वो जो बता देंगे वो सच होगा। इसमें तो कोई बात करें ना, इस पे तो मैंने अपना थोड़ी सी कर लें, चलो थोड़ी सी बात मूम लाइट से थोड़ा सा डाल। देखिए मैं ये आपको बात कर दूं कि झूठ तो झूठ है ना, जिस पैमाने पर जाके आप झूठ बोलेंगे उसी तरह का आप पर झूठे बवाल पे आएगा। सबकी लानत, लानत तो कोई है जमा के जरा एक दफा जिस बोले, पर कुछ झूठों कैटेगरी पर- बता के देखें, बोले। कैटेगरी है कि एक झूठ वो होता है कि जो बंद कमरे में बोला, हाय तो हाय। लानत उस पर भी है। एक वो झूठ है कि जो सोशल मीडिया पे आकर बोला, जो लाखों लोगों ने जाकर देखा, जहां जहां तक ये बात जाएगी, जितने जितने लोग इस बात को पढ़ेंगे उन सारों का गुनाह भी इस पर पड़ेगा। आप समझो लानत के तो किसके गले में डाले जाएंगे, ऐसे झूठे गए। और जो हमारे और बड़े बड़े लोग बोलते हैं उन सब पे भाई झूठ देखें, किसी को भी कोई बरात तो नहीं है ना, झूठों पर तो लानत है। बहुत ये चीजें तो दिल मुतलक चाहता बात है पूछूं, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं हो K21 बंद हो जाए मेरी वजह। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब क्योंकि आपने मुझसे ये पूछा ना कि हमारा मौजू तो है ना उसवे हसना, बिल्कुल। तो देखें कि कुरान करीम की सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 में हुक्म रब्बी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता ताकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। बेशक हुजूर की ज़िंदगी को देखें कि हुजूर ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इखलाक के बारे में सूरतुल कलम की आयत नंबर है 4, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक ए महबूब आप इखलाक के बड़े आला दर्जे पर फायज हैं। मेरे नबी का क्या इखलाक था? फरमाए कि पूरा कुरान ये इखलाक मुस्तफ़ा है, पूरा कुरान ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखलाक की बातें करता है। ठीक है। अब इखलाक होता क्या है कि आपका वो लहजा, आपका वो किरदार, आपका वो अंदाज जो लोगों को आपकी तरफ राग़िब करने में मदद दे, जो लोगों को आपकी तरफ आने पर मजबूर कर दे। आप देखो ना कि लोग काफिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नहीं आते थे, वो कहते थे नहीं हम सामने नहीं जाएंगे। क्यों भाई क्यों नहीं जाओगे? कहते यार इनका चेहरा देखो ना, तो जाते अपने मजहब पर हैं लेकिन जब वापस आते हैं तो मजहब मुस्तफ़ा वाला हो जाता है। और फिर वो कहते नहीं यार मोहम्मद की बातें भी ना सुनना। क्यों ना सुने? बड़े बड़े काफिर कहते नहीं मैं जाऊंगा, मैं सुनूंगा, मैं अपने बाप दादा का दीन थोड़ी छोड़ूंगा। वो जो बड़ा दावा करके आता था ना हुजूर की बारगाह में, आते हुजूर का चेहरा जो तकते ना, तो वो कहता खुदा की कसम पूरी कायनात झूठी हो सकती है लेकिन ये अजीम चेहरा झूठा नहीं हो सकता। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बातें, आपके मुस्कुराहट का अंदाज, आपके तबस्सुम भरे वो लहजे को देखते तो वो ये बात कहने पर, तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते, कहते कायनात गलत हो सकती है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है। वो आपके सामने ना मेरे आका की सीरत और इखलाक का पहलू कि एक बुढ़िया जो गठड़ी उठाकर जा रही है कि मैं जा रही हूँ जी यहाँ पर बड़ा खतरा है मुझे। अच्छा रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए, बूढ़ी थी ना, गठड़ी उठाई हुई है। सरकार ने फरमाया अम्मा कहाँ जाने का इरादा है? कहती हैं कि बेटा यहाँ पर कोई एक ऐसा जादूगर है कि मैंने सुना है कि वो दीन छीन लेता है, इसलिए मैंने तो बाबा अपना दीन बचाना है, अपने बाप दादा, मैं ये शहर ही छोड़ के जा रही हूँ। अब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मुझे दे दे, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। अरे सामान उठाया, पूरा रास्ता बातें हुई, वहां तक पहुंचाया। अब वो जब सरकार आने लगे ना तो वो कहती हैं कि ए बच्चा ये तो बताओ कि आप हो कौन? अब मेरे नबी ने जवाब दिया, फरमाया कि अम्मा मैं वही हूँ जिसके डर से तुम ये डर के भाग पूरा शहर छोड़ के जा रही हैं। वो बूढ़ी क्या कहती है? कहती है कि आप वही हैं। फिर वो कहने लगे कि खुदा की कसम मैं ये कहती हूँ कि पूरी दुनिया, पूरे मक्का वाले झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपका किरदार, आपका इखलाक हसना बताता है कि आप भी सच्चे और आपका इस्लाम भी सच्चा है। सुभान अल्लाह। आप क्या फरमाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर अलैहिस्सलाम के जब अस्फ़े हसना के चेहरे मुबारक की अगर बात करें तो चेहरे मुबारक को देखा तो कुरान ने कहा कि वश्शम्से वज़्ज़ुहाहा, सूरज की कसम और उसकी किरणों की कसम,
اور جب حضور کی زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم اور اس کے چھا جانے کی قسم. حضور کے جب سینے کو دیکھا تو فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا. اور حضور کے جب پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے آپ کے پشت سے یہ بوجھ کو اتارا. اور حضور کے آل کو جب دیکھا تو حضور کے گھر والوں کے بارے میں کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت رسول ہم نے ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھا اور ایسا پاک و پاکیزہ کر دیا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا بریک لیں گے آپ سے. وہاں فون پہ کوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپا کیسی ہو؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ہب چوکی سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ جی سے بات کر رہا ہوں. اویس بلد ماشاء اللہ آپ کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں. جی بڑا ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا زیادہ ہے. بہت شکریہ. کیا کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو. ایک سوال ہے میرا، آپ بتا سکتے ہو؟ جی 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 آواز آ رہی ہے. آپ وہاں ٹیلی ویژن تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پھر فون کٹ جاتا ہے. ہیلو میرے بھائی، پتہ ہے کیا، آپ لوگ جب فون کرتے ہیں نا تو آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو کم کر دیں. جب آپ آواز سن رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی آواز سنوں، میں زیبا باجی سے بات کر رہا ہوں آواز بھی سنوں کیا، تو یہ نہیں کریں. پھر وہ اتنا فون بند ہو جاتا ہے، لائن جو ہے نا وہ کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب بھی ملائیں تو آواز پہلے کم کر دیں پھر ملائیں. بعد میں سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ دیکھ لینا. آج کل تو سب کے ہاتھ میں یوٹیوب ہے، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا. اچھا آپ جو فرما رہے تھے میں نے آپ کو روکنے کو کہا. جی تو حضور کے یہ تو حضور کے اخلاق کی تو ابھی بات ہوئی نہیں. ابھی تو حضور کے سر سے لے کے پیر تک صرف ایک ایک جز کے اوپر قرآن نے ایک ایک آیت حضور کے فعل کے بارے میں کہا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے حبیب یہ جو آپ نے تیر پھینکا یا جو کنکر پھینکا یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے. اور حضور کے قول کے بارے میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تو قول رسول وہی ہوتی ہے اور فعل رسول پروردگار کا فعل ہوتا ہے. تو اگر مصطفیٰ کسی کو تبسم بھی فرما رہے ہیں تو پروردگار کی تائید ہے. اور محمد مصطفیٰ کسی کے لیے اٹھ رہے ہیں جیسے جناب فاطمہ کے لیے اٹھا کرتے تھے، تو پروردگار گویا کہ احترام کر رہا ہے. اور رسول کسی کے لیے کسی کو جگہ دے رہے ہیں تو گویا کہ پروردگار کی تائید حاصل ہے. تو اگر کندھوں پر اپنے شہزادوں کو بٹھا رہے ہیں یا اپنے زانوں پر اپنے شہزادوں کو بٹھا رہے ہیں تو یہ محمد اور پھر اگر جوانی کے عالم میں دیکھیں تو اس جیسا کوئی جوان اور خوبصورت پورے مکہ میں اور اس جیسا کوئی یعنی کوئی نبی نہیں گزرا. حسن یوسف ایک تعبیر ہے، لیکن وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب زلیخا نے جناب یوسف سے شادی ہو گئی تو زلیخا وہ عبادت میں لگ گئی. تو حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی پہلے تم میرے لیے اتنا پیچھے لگی ہوئی تھی، اب مجھ سے شادی ہو گئی ہے تو تم عبادت میں لگی ہو. فرمایا کہ اب اس کے نور کو دیکھ لیا اور محسوس کر لیا جس نے آپ کو خوبصورت بنایا. اور بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جناب زلیخا نے خواب میں دیدار محمد مصطفیٰ کر لیا تھا، نور محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لیا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے چونکہ آپ کی بعد آنے والے محمد مصطفیٰ کو جمیل پایا، لہٰذا اب آپ کی خوبصورتی مجھے اتنی متاثر نہیں کرتی. تو حسن یوسف تو ایک تعبیر ہے، ورنہ جمال مصطفیٰ تو بہت ہی الگ چیز ہے اس کے. اور اس کی شباہت کو سمجھنے کے لیے کہ جب بعد میں کسی نے کہا کہ ایک یہودی مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو کسی نے کہا کہ امام حسین سے ملاقات کر لو. تو امام حسین سے اس نے کہا کہ میں اسلام لایا ہوں، میں رسول اللہ سے ملاقات کو کوئی سبب، کہا کہ پردہ فرما چکے. کہا کہ ہاں میرے گھر میں علی اکبر موجود ہیں اور وہ ہے شبیہ پیمبر. اور پھر جب کربلا میں بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقت میں، خلقت میں، سیرت میں، صورت میں، گفتار میں، رفتار میں ہو بہو محمد مصطفیٰ جیسا ہے. اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کروں تو میں علی اکبر کی زیارت کرتا ہوں. اسی سبب سے صبح عاشور، حالانکہ
ان کے مؤذن موجود تھے. مولا حسین کے خاص نماز کے وقت ایک مؤذن ہوا کرتے تھے, لیکن صبح عاشور کی اذان جو ہے وہ جناب علی اکبر نے دی ہے. کیوں کہ آخری مرتبہ میں نانا کی آواز سن لوں. تو نانا کی آواز, یعنی آپ سوچئے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی اس نانا کی آواز کے اندر, کہ امام حسین علی اکبر سے کہتے ہیں کہ بیٹا آج آپ جو ہے وہ اذان کہیے اور میں پھر نماز پڑھوں گا. اور اس وقت سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے, اور پھر اذان علی اکبر کا سلسلہ اب تک جاری ہے کہ صبح عاشور جو ہے وہ شب عاشور جو بالکل رات کا آخری پہر ہوتا ہے, تو فجر کی اذان جو ہے وہ جناب علی اکبر کے نام سے منسوب ہوتی ہے. تو میں عرض آپ کی خدمت میں اس نقطے سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ سوچئے کہ وہ کیا, یعنی وہ لہجہ کیا لہجہ ہوگا کہ جس کے پیچھے امام حسین نے کہا کہ اے علی اکبر آپ اذان دیجئے, تو وہ لہجہ کیا لہجہ ہوگا, اس لہجے کی کہ وہ آس وہ چیز مل جائے جو رسول کہ وہ ایک بار میں سن لوں کان میں. سبحان اللہ. دعا عادل میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنا کلام سنائیں. کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں, مدد کو آئیے یا شاہ انبیاء, کرم فرمائیے بہت لاچار ہے, مدد کو آئیے. تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے, تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے. وہی دکھڑے پرانے ہیں, وہی چوٹیں پرانی ہے, وہی دکھڑے پرانے ہیں, وہی چوٹیں پرانی ہے. مقدر پہ پڑا پیدا, مقدر پہ پڑا پیدا, ذرا سر قائیے یا شاہ انبیاء, کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں, مدد کو آئیے. علی کا دو ہمیں صدقہ, حسن کا دو ہمیں صدقہ, علی کا دو ہمیں صدقہ, حسن کا دو ہمیں صدقہ. علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ, علی اکبر علی اصغر مولا سجاد کا صدقہ. زینب کا دو ہمیں صدقہ, سکینہ کا دو ہمیں صدقہ. علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ. تو پھیلے سیدہ زہرا, تو پھیلے سیدہ زہرا, نظر فرمائیے شاہ انبیاء, کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں, مدد کو آئیے. سوال کروں گی میں کہ اس وقت جو معاشرے کے حالات ہیں, معاشرے کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا سیرت النبی جو ہے اس کو پھیلایا جا سکتا ہے؟ کیا حکومت وقت سیرت النبی کو نہیں آگے بڑھا سکتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جو سیرت النبی, پہلے تو حکمران اگر چاہتے ہیں کہ اس کی قوم ترقی کرے تو حکمران سب سے پہلے تو اپنے اوپر سیرت نبی نافذ کریں, اور خود نافذ کرنے سے پہلے وہ پڑھ لیں. واہ واہ, پہلے تو وہ پڑھ لیں. کوئی ایک کتاب 50 صفحوں کی ایک کتاب سیرت النبی کی, فرصت جو نہیں پڑھنے کی, آپس میں لڑنے کی فرصت ان کے پاس. اگر کوئی کیس چل رہا ہو اور ان کے متعلق کیس ہو تو کوئی موٹی فائل پڑھنے کی ان کے پاس فرصت ہے. اگر IMF سے قرضہ منظور کرانا ہو
تو اس میں کیا پیچیدگیاں آ سکتی وہ ہیں حل کر لیں گے. وہ ان کے پاس موٹی موٹی فائلیں پڑھنے کی فرصت تو ہے، لیکن نبی سے متعلق پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اور یہ بڑا مہنگا پڑے گا ان کو. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے تو وہ پڑھیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اپنے اوپر کیا کیا نفاذ کر سکتے ہیں. میں معذرت سے کہوں گی وہ پڑھنے کے بجائے وہ پڑھتے ہیں اپنے مخالفین کی برائیاں کیا ہے اور پھر اس کو میڈیا پہ اچھالیں کیسے. اگر وہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں سیرت کو اس طرح پڑھیں جی تو معاشرہ کہاں سدھار میں آ جائے گا. اپنے اوپر ہی نافذ کر لیں. اللہ ہو. اور ہر اگر مثال کے طور پر سینٹ میں اگر یہ کوئی کتاب سیرت النبی پر کوئی مختصر سا کتاب چاہیے بانٹ دیا جائے کہ بھائی پہلی اسمبلی میں اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوگی، سب ہوم ورک کر کے آئیں اور اس کو پڑھ کے آئیں، تو بہت جو ہے وہ بہترین ایک سلسلہ ہو سکے گا. اور کم از کم جو ہے وہ چہروں پہ داڑھی تو آ جائے گی. کم از کم 5 وقت کی نماز تو شروع کریں، فرض نماز تو شروع کریں. آپ نے تو فرض نماز ہی نہیں کرنی. آپ کے یہاں وہی کھانا پکتا ہے جس طرح سے بقیہ دنوں میں، اسی طرح سے رمضان میں ڈنر لگتا ہے اور اسی طرح سے صبح آپ کا ناشتہ اور کھانا چلتا ہے. تو آپ تو بہت دین سے دور ہیں. فقط نام کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اس کے لیے اس کا یہ ہو جائے گا کہ بس یہ کہ چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا بڑی تعجب کی بات ہے، اب تو خیر وہ محروم ہو گئے کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ سورہ قل ہو اللہ پڑھیے. میں بھی کہنے والی تھی وہ ویڈیو دیکھی آپ نے وہ قل جس ہو کو اللہ نہ اسمبلی پڑھ کے سکے، بعد قل ہو اللہ پڑھوایا تھا وہ پورا نہیں پڑھ سکے. وہ قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکے، وہ درود نہیں پڑھ سکے. یعنی جو درود نہ پڑھ سکے یا جو سورہ قل ہو اللہ نہ پڑھ سکے، اتنا واضح ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. میرا تو دل چاہتا ہے جو اتنا واضح ہے کیونکہ درود بھی نماز کا حصہ ہے اور سورہ قل ہو اللہ عام طور پہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. بے شک. تو یہ دونوں چیزیں اگر نہیں آ رہی ہیں، اس ایک صاحب الحمد نہیں پڑھ پائے تو الحمد نہیں پڑھ پائے تو وہ تو نماز. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب الیکشن کی کمپین ہوتی ہے اور الیکشن میں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس بندے کو کھڑا کر کے پہلے اسے درود بھی سنا جائے، 6 کلمے سنے جائیں اور بولا جائے یاسین شریف آتا ہے جو قرآن کا دل ہے، زیادہ نہیں. یا پھر یہ کہ اپنا جو مختصر آیات واجب نماز ہی سنا دیں. واجب نماز یاسین تو چلیں پھر تو بات کتنے لوگ سلیکٹ ہوں گے آپ کے خیال؟ نہیں میرا تو نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی سلیکٹ. خیر اب تو سلیکٹ کا فرق کوئی نہیں رہا. اب اب میرے کو میری خالہ کی بیٹی ہو تو مجھے فوراً کوئی بھی وزارت دے سکتی ہے، اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں. خیر آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں یہاں پر یہ کہوں آپ گا، کو امید ہے ہم معاشرے کو سدھار سکتے ہیں؟ میں امید پر دنیا قائم ہے. نہیں آپ یہ بولیں کہ زیبا شناس پہلے آپ اپنے کو سدھاریں پھر امید رکھیں، بولیں نا. دیکھیں میں جواب دے رہا ہوں، ہمت کریں نا، بولیں. جواب تو آپ دیں گے، میں پھر قرآن کی روز سے بھی پوچھ لوں گی. دیکھیں بات تو وہی ہے کہ جو بھی اگر معاشرے میں سدھار چاہتے ہیں تو ہر بندہ انفرادی طور پر کام کرے. لیکن اب چونکہ بات یہ آ رہی ہے کہ جو بھی بات آئی ہے فون بھی آ گیا، فون لے لیں اس کے بعد آپ جب کوئی بات آئی ہے بولتے ہیں وہاں فون آ جاتے ہیں. السلام علیکم سارن میرپور خاص، کیسا ہے بیٹا؟ سب کو سلام میرا. وعلیکم السلام آپا، میں آپ کا پروگرام ڈیلی دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ کافی اچھا پروگرام کرتی ہیں. بہت شکریہ بیٹا. اچھا آپا ابھی مجھے ایک سوال کرنا تھا آپ سے. بالکل کریں. یہ جو ابھی آپ نے ایسے کہ صوتی نظام کے اوپر بات کر رہی تھی، تو یہ جو ملک میں صفائی، ذرا اونچا بولو میرا بچہ، تم لگ رہا سحری نہیں کی ابھی تم نے. ہیلو اونچا بولو، کیا پہ بات کی تھی بیٹا؟ میں بول رہا ابھی آپ صوتی نظام کے اوپر بات کر رہے تھے. جی صوتی پہ نہیں کیا ابھی تو، نہیں سود پہ تو ابھی کیا ہی نہیں، کریں گے انشاءاللہ. سود پہ نہیں کیا، سوال کرو. میرا سوال یہ ہے کہ اپنے اس کا سود کے حوالے سے تو مطلب اسلام میں بہت جو ہے اس کی کڑی سخت سزا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے جنگ کی وہ ہوتی ہے اعلان نا. تو اب جو یہ ملک میں ستائی بنیاد کے اوپر جو صوتی نظام چلا ہے تو یہ جو ہے ہمارے عام لوگوں کی زندگی پہ اثر پڑے گا کیا؟ اچھا بیٹا، اچھا تم نے ہمیں سوال نہیں کیا، تھینک یو ویری مچ. میرپور خاص نے میرے اور مولانا کا جو اگلا تھا، ہم ابھی بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ ہم نے سود پہ بات کرنی ہے تو آپ نے کر دیا. چھوٹا سا ان کو جواب دیں، لیکن ہم پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں. کیا پوچھا انہوں نے کہا سودی نظام جو ہے نا ہمارے پورے ملک میں چھایا ہوا ہے. یاد ہے میں اور آپ بات کر رہے تھے کہ سود پہ کریں گے. بالکل. دیکھیں جی بات میں یہاں پر دونوں باتیں ایک ساتھ کرتا ہوں. جی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر. ایک وہ وزیر اعظم تھے جناب یوسف علیہ السلام کہ جب رعایا کو ضرورت پڑتی، بھوکے ہوتے پیاسے ہوتے تو اپنے وقت کے وزیر اعظم کا چہرہ دیکھتے تو ان کو 3 مہینے تک بھوک ہی نہیں لگتی تھی.
अपने वज़ीर आज़म का चेहरा। आज के वज़ीर आज़म देखें, आज के हुक्मरान देखें, ये तो कौम का लहू पी गए हैं, कौम को तबाह कर दिया है। खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ कि इनको खड़ा करके इनको कहें, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको बोलें कि 2-2 3 कलमे तो पढ़ाएं। ये मुझे बड़ी हैरत होती है। समझते हो हुक्मरानों से अगर पूरे कलमे सुनने याद होंगे? नहीं होगा। अब कलमों की बात करती हैं, मैं एक ही सवाल करूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगा। क्या सवाल करे, क्या पता वो लोग जल्दी से भी लिख लें, उनके जो वो होते हैं ना। भाई सवाल ये है, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि पाकी किसे कहते हैं, और तहारत पर ही आ जाएं। बस इतना पूछ, बस इतना बता दे मुझे, और मुझे ये बता दे कि सर्दी और गर्मियों में इस्तिंजा कैसे करेंगे। इस सवाल का जवाब दे दे मुझे, मैं समझ जाऊंगा। पत्थर का नाम हमारे तो नहीं पूछेंगे। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है असेंबलियों में, इन बदबख्तों को खातमुन नबीयीन बोलना नहीं आता, सूरह इखलास पढ़ना नहीं आती, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और अगर ये इलेक्शन वाले ये शर्तें लगा देना कि बच्चा टिकट उसी को मिलेगा, मंजूरी उसी को मिलेगी जिसको तारत, फराइज, वाजिबात और नमाज के अहकामात आते होंगे, यकीन जानिए ये सारे चोर उचक्के आपको नजर भी नहीं आएंगे, ये चुप के बैठे होंगे। असेंबलियों में आपको रसूलुल्लाह के नौकर नजर आएंगे। हाँ, मैं कहती हूँ आप सीरतुन नबी या नबी का मतलब हुकूमत ना बनाएं, इतना तो कर दें कि इनको ये तो पता हो हमारी नमाज कितनी है। बिल्कुल, 5 है, 4 है, 3 है, बिल्कुल, और कितनी सूरतें, और कलमे का पूछ लें, 2-3 चीजों की शराइत रख दें। बिल्कुल, हम पता चल जाएगा हम यहूदी हैं, हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। 74-75 साल का अरसा गुजर गया, चलें किसी मर्द के बच्चे ने आके नाम तो दिया ना रियासत मदीना का, भाई उसने एक तस्वर तो दिया ना, तो मैं इस मुल्क को रियासत मदीना की तरह बनाना चाहता हूँ। कोशिश की भी है, बहुत सारे काम अच्छे भी रहे, बहुत सारे काम बुरे भी रहे, लेकिन कोई भी बंदा हर एक का पसंदीदा नहीं बन सकता। ठीक है, कुछ लोग चाहने वाले होते हैं, कुछ लोग मुखालिफिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे रूहानी उस्ताद और मेरे वैसे उस्ताद अमीरुल मुजाहिदीन के वो जुमले याद आते हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर बड़ा काम किया है। और ये जब 2017-18 में गाजी मुमताज़ कादरी वाला मामला हुआ तो आपने उस वक्त ऐलान किया, और ये शेर अक्सर पढ़ते थे, जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि ये जो सूदी निज़ाम है और ये जो राइज हो गया है, इसका इम्पेक्ट ये पड़ेगा कि आम अफराद जो भी सैलरीज ले रहे हैं, जहाँ तक, क्योंकि ऊपर से जहाँ तक सूद आएगा और भरना पड़ेगा, तो हर बंदा जो भी टैक्स पे करेगा और हर बंदा जो भी फाइल रिटर्न करेगा जी, वो ज़ाहिर है कि वो सूद की मद में भी पैसे भरेगा, और जब वो सूद भरेगा ज़ाहिर है कि एक अगर वो 50,000 रुपये सैलरी उठा रहा है और उसके ऊपर मिसाल के तौर पर वो 5,000 रुपये टैक्स भरता है, तो वो टैक्स का कुछ हिस्सा सूद में जाएगा। तो ये जो 55,000 या 50 में से 5,000 उसने दे दिए, तो अब ये जो कमाया उसने हलाल का दिया उसने सूद में, तो ये माशरा जो है बर्बादी की तरफ जाएगा। जिस तरह माशरे की बर्बादी जा रही है, हम भी जा रहे हैं ब्रेक पे। अल्लाह करे कहीं किसी की समझ में कोई बात आ जाए, पॉजिटिव वे में कोई काम हो जाए, क्योंकि बोलते तो हैं, हम भी बोलते हैं और भी बोलते हैं, लेकिन हमें वो ना समझें कि जो पिंजरे में बंद परिंदे होते हैं ना, जो बेचारे बोलते ही रहते हैं, अगला बोलता है इसका तो काम है बोलना। ब्रेक पे जाइए। जी नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अनवारे रमज़ान ज़ेबा शनाज के साथ। हम जब प्रोग्राम शुरू करते हैं हमें ऐसा लगता है वो 2 घंटे बोलना है, लेकिन ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे वक्त ख़त्म हो रहा है, जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है, जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। आखिर ख़ात्मा तो है ही हर एक का, और ख़ात्मे के बाद क्या होगा, हम कोशिश करते हैं अपने अल्लाह के नेक बंदों से कुछ मालूमात करें, कहीं अपना सुधार करें, हमारी ज़िंदगी का कोई सुधार हो। तो जब हम अपनी ज़िंदगी सुधारने का सोचते हैं तो मीडिया पे बैठ के अपने दोस्तों को भी जो घर में बैठे हैं या जो हमारे साथ होते हैं उनको भी ये सोचने का मौका देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का कब कैसे सुधार करते हैं, क्योंकि इस्लाम में ये बात कही गई है कि आप जब चाहे अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकते हैं, डरे नहीं।
اللہ پاک ہر چیز توبہ کو قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا بندہ توبہ کر رہا ہے تو خوش ہوتا ہے اللہ. اس وقت اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ والے بریانی والوں نے ہمارے K21 کے تمام اسٹاف کے لیے اور میرے لیے، میرے علماء اکرام کے لیے، مہمانوں کے لیے، اور ہماری جو ٹیم ہے جو سارا دن ساری رات کام کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا بھیجا ہے ماشاءاللہ سے 30 آدمیوں کا. تو یہ کھانا میرے ساتھ رکھا ہے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں سعود کامران کیٹل فارم کے روح روا اور ڈیلفا ایسوسیشن کمیونٹی کے ممبر کامران بھائی کا، اور خاص طور پہ جناب فیصل بھائی جو اللہ والا بریانی کے مالک ہیں، CEO ہیں. ان کی محبت، ان کا پیار، میں نے ان کو دعوت بھی دی تھی کہ آپ آئیں، آپ سے بات کروں گی کہ اللہ نے آپ کے دل میں اتنا نرم گوشہ کیسے دیا ہے کہ آپ مختلف جگہوں پہ بہت تعاون کرتے ہو. اور آپ کو اللہ نے، کہتے ہیں نا اللہ جب اپنے بندے کے ہاتھ میں رزق دیتا ہے تو پھر اللہ یہ بھی چیک کرتا ہے کہ کون اس بندے کو، وہ بندہ کیسے اس رزق کو آگے بڑھا رہا ہے. کیونکہ اللہ آپ کو آزماتا ہے. اللہ چاہے آپ کسی کمپنی کے مالک ہو، کسی کام کے مالک ہو، کسی چیز میں بھی ہو، چاہے کسی چینل کے مالک ہو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے رزق دیا، اب آپ اپنے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کئی لوگ ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، کہتے ہیں ہماری تنخواہ نہیں ملی. پلیز وقت پہ تنخواہ دیا کریں. آپ کے لیے وہ لوگ اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی فیملیاں چھوڑ کے آپ کے چینلوں کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی ہم نے سنا اسوہ حسنہ، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مزدور کو اس کی مزدوری یعنی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. تو اب تو عید کے دن، رمضان کے دن کس نے کیسے گزارے، پیٹ کھول کے تو کوئی نہیں دکھاتا. دکھ تکلیف ہر طرف ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہے، اور ایسے ایسے سفید پوش مشکل میں آئے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے کو بغیر تقاضا کی، اگر آپ سمجھتے ہو نا کہ یہ اس کے ساتھ کوئی مشکل ہے تو آپ کو ساری دولت کا اللہ نے نہیں مالک بنایا، آپ حصے بنائیں، دیں رشتوں کو، دوستوں کو. اب اللہ والا جو ہے انہوں نے بغیر ہمارے اس کے کہ ہم ان سے جا کے کوئی اسپانسرشپ مانگتے، کوئی بولتے تعاون، انہوں نے اپنی محبت میں ہمارے دوستوں، ہمارے ساتھیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. اللہ پاک پروردگار اس کی نیکی کو قبول کرے. فیصل بھائی، اللہ رب کریم آپ کو اتنا دے کہ آپ سنبھال نہ سکیں، کیونکہ آپ رزق کی تقسیم میں ایماندار ہو اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اور کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کو اللہ رب کریم نے اتنے عہدے دیے، اتنا پیسہ، اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہو. اسی لیے آپ کی اولاد سے لے کے آپ کا گھر، آپ کے والدین بہت سکھ میں، اور آپ خود بھی اللہ رب کریم کے حضور جب چاہے مدینے چلے جاتے ہو، جب چاہے یا نیکیوں کام کرتے ہو. اسی طرح رہنا. میری قوم کے بیٹوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جہاں ہو دنیا میں اسی طرح ایک دوسرے کام آئیں اور پاکستان کے ان بیٹوں کی طرح خیال رکھیں، ان لوگوں کا جو آپ کے دوست ہیں، کیونکہ کسی کے دینے لینے سے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ جی وہ فلانا صدقہ دے رہا، خیر نہیں. محبتوں کے تحفے، رسول اکرم نے کہا ہے محبتوں کے تحفے. امام حسن کا دسترخوان کیا ہے؟ محبتوں کا تحفہ ہے. وہ یاد ہے جو مولا کائنات کے بچوں نے اپنے نانا کی یاد میں وہ جگہیں بنائی، اور وہاں رزق ایسا ہے کہ اس کو ہر ایک کھا سکتا ہے. تو آپ پلیز جیسے اللہ والا ہے ایسے کام کریں. آپ کا دل کسی کے لیے بھی چاہتا ہے آپ دیں، آپ کا رزق اللہ اور بڑھا دے گا. آپ ایک چیک کیش کر کے تو دیکھیں، آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے چیک آ جائیں گے. بہت شکریہ میرے بھائی فیصل آپ کا اور کامران بھائی کا، اور سب بہت خوش ہیں. اور میں سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ میری جتنی ٹیم ہے وہ انفرادی طور پہ آپ کو کہتی ہے بہت شکریہ، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ کی سحری. اللہ قبول کرے. جو روزہ رکھ رہا ہے ان کے روزوں میں سے آپ کو ثواب ملے. تھینک یو. پروگرام چونکہ اختتام کی طرف ہے اور اسوہ حسنہ پہ ہم نے مفصل 2-4 باتیں کی، لیکن ہم پھر بھی کریں گے اس پہ بات، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے سامنے ہماری 2 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کا اختتام کروں گی. اور میرے ناظرین سے کہوں گی کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے، انسان ہے، لائیو شو ہے، کوئی بھی زبان پھسل گئی، کہیں آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی دکھ ہوا، تو مجھے اور میری ٹیم کو معاف کیجیے گا. ہم علماء اکرام کے ساتھ بھی ہنس بول لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ادب کے ساتھ. تو باقی انشاءاللہ زندگی بخیر تو حاضر ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے. ہم ہمیشہ یہ پروگرام کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ ہمیں زندگی دے گا نہیں دے گا، یا کل کیا مشکلات ہوگی. تو معاف کر دیجیے گا جو بھی غلطی ہو پچھلے 26 دنوں میں. سوری. اللہ کے حوالے. اور میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ پڑھیں.
आओ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا، محبوب خدا احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا، غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا، سرکار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، وبارک وسلم، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے، اپنی گزر رہی ہے، اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، کھانا حسن سے ملتا ہے، اور پانی حسین سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور اللہ کی شعر ہے درے کرار پر درود، اللہ کی شعر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مرتضیٰ
मुर्तज़ा की लाडली ज़हरा का नाज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़हरा पे भेजते जो दुरूद